السلام علیکم دوستو، کورلش اورہان کی قسط نمبر 8 کا ٹریلر 2 بھی آ چکا ہے، جس میں اورہان آرموڈیوس قلعے پر قبضہ کر لیتا ہے اور اس میں ہمیں کئی نئے سرپرائز دیکھنے کو ملیں گے۔ ہم ہمیشہ کی طرح اس ٹریلر کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان میں کیا واقعات رہنما ہوئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹریلر میں سب سے پہلے اورہان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آرموڈیوس قلعے میں ہیکٹر کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ہیکٹر ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک بم جلا کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، آگ کے شعلے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور اورہان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں اورہان میں ہیکٹر کے سامنے ایک جنگل میں موجود ہوتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں ساروس اور اورہان ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ساروس زمین پر بیٹھا ہوتا ہے جبکہ اورہان کا ایک سپاہی اسے مضبوطی سے تھام کر کھڑا ہوتا ہے۔ اورہان سخت لہجے میں اسے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ ابلیس کون ہے؟ ساروس اسے جواب دیتا ہے، اس کا نام ہیکٹر ہے اور رینا ٹیمپل کا سربراہ ہے۔ اسے اگلے سین میں علاؤالدین سوغوت بازار میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور فاطمہ علاؤالدین کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے، دشمن ہمیشہ چھپنے کے لیے ایک پوشیدہ جگہ ڈھونڈتے ہیں، نہ کہ حویلی۔ علاؤالدین اسے پر اعتماد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر حویلی ان کے لیے چھپنے کی سب سے محفوظ جگہ ہے تو آج ہی ان کا قبرستان بنے گا۔ علاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ حویلی کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھولتے ہیں تو حویلی میں دھند سی ہوتی ہے۔ دشمن وہاں گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن علاؤالدین، فاطمہ اور ایگت ان گھات لگائے ہوئے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ حویلی کے اندر ڈیفنی موجود ہوتی ہے، تلواروں کا آواز سن کر ڈر جاتی ہے۔ حویلی کے بیچوں بیچ بم پھینکا جاتا ہے۔ علاؤالدین بلند آواز میں چلاتے ہیں، پھٹنے والی آگ، اور وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہو جاتا ہے اور آگ کے شعلے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ اس سے اگلے سین میں اورہان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آرموڈیوس قلعے میں موجود ہوتے ہیں۔ اورہان کے سپاہی قلعے میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور وہ بہت غصے میں جا رہے ہوتے ہیں اور قلعے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں اورہان اور شاہنشاہ آرموڈیوس قلعے کے فصیل پر موجود ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑی رومی فوج قلعے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک خاتون رومی فوج کے ساتھ قلعے میں پہنچتی ہے۔ وہ خاتون جیسے ہی باہر قدم رکھتی ہے اور آتی ہے تو اورہان اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور تمام سرداروں کے ساتھ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاہنشاہ بھی اورہان سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ اورہان اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کایو کے قلعہ آرموڈیوس میں خوش آمدید اسپورچا خاتون۔ اسپورچا اسے دھمکی والے لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قلعے کو میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہیں اس میں زندہ دفن کر دوں گی۔ اس سے اگلے سین میں ڈیفنے، اسپورچا اور نیلوفر خاتون خیمے میں ایک ساتھ موجود ہوتی ہے۔ نیلوفر اسپورچا خاتون کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ اگر اورہان نہ ہوتا تو تم اپنے باپ کا نہیں بلکہ اس کی لاش کی انتظار کر رہی ہوتی۔ اسپورچا خاتون غصے میں کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے پہلے ہی کائی قبیلے کو خون میں نہلاتی۔ اس سے اگلے سین میں فلادیوس اورہان کو ہیکٹر کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اورہان کے دونوں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں اور اسے گھٹنوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ہیکٹر اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ ہیکٹر فلادیوس کو پر اعتماد لہجے میں کہتا ہے کہ فلادیوس، تم نے ہمارے سامنے ایک قربانی پیش کی ہے، وہ اورہان کا سر اس کے جسم سے جدا کر دو۔ فلادیوس ہیکٹر کا بات سن کر اپنا تلوار نکال لیتا ہے۔ اورہان کے چہرے پر ڈر نہیں بلکہ استقامت ہوتی ہے اور غصے بھرے لہجے میں کہتے ہیں کہ میرے بعد ترکوں میں ایک نہ ایک ضرور آئے گا جو میرا بدلہ لے گا۔ اور یہاں پر ٹریلر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ٹریلر؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب